بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں عمران صادق، اسلامیات کا ٹیچر۔ آج 21 جنوری کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم نے نئے چیپٹر کا آغاز کرنا ہے، دعا کی اہمیت، یعنی پورے چیپٹر کا نام ہے دعا کی اہمیت و فضیلت، مگر آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے جس دعا کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے بیٹا آپ اپنی اپنی بکس کھول لیں اور ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ جو شارٹ کوئسچنز ہیں، جو MCQs ہیں، وہ ہم لگا لیں۔ تو دیکھیے بک کی طرف، دعا کا لغوی معنی و مفہوم۔ پہلی ہیڈنگ ہے آپ کی دعا کا معنی و مفہوم۔ تو دعا کے لفظی معنی کیا ہیں؟ یہ آپ کا MCQ بھی بن کے آ جاتا ہے کہ دعا کے لفظی معنی کیا ہیں۔ تو نیچے بہت سارے آپشن دیے ہوتے ہیں، 3 آپشن دیے ہوتے ہیں یا 4 دیے ہوتے ہیں۔ تو دعا کے لفظی معنی آپ بک پر دیکھیں گے، پکارنا، یہاں پہ آپ نشان لگا لیں۔ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ اور اصطلاح میں آگے دیکھیے، اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر حاکم مانتے ہوئے، ہر چیز پر قادر مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں دعا اصطلاح میں، یعنی اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لینا، یہ دعا کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کی محتاج ہیں، اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو یہ آیت کا ترجمہ جو ہے، یہ ایک دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ شارٹ کوئسچن بھی آ سکتا ہے کہ دعا کی ترغیب میں یا دعا کی اہمیت پر یا دعا کی فضیلت پر قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو آپ نے یہ آیت لکھنی ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو بیٹا یہاں پر ایک بات میں یاد دلاتا چلوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی کسی آیت یا حدیث کا آپ ترجمہ لکھیں گے تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ایک ورڈ بھی اضافہ یا کمی نہیں کریں گے۔ تو ترجمے کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی جو تبدیلی ہے یا اضافہ یا کمی بیشی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اگلا ٹاپک ہے دعا کی اہمیت، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ کہ دعا مانگنا کیسی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ یہ بھی آپ کا MCQ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا کیسی عبادت ہے؟ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے، یعنی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، اس کی ایک شکل بھی بن جاتی ہے، مگر جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے یا روح اس کے اندر جو اس کی اصل روح ہوتی ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے یا جو اس کا مغز ہوتا ہے، وہ یہی دعا ہوتی ہے۔ یعنی عبادت ہم جو بھی کریں اس کے بعد اگر ہم دعا نہ مانگیں تو یوں سمجھیں کہ ہم نے اس عبادت کی روح کو حاصل نہیں کیا۔ تو عبادت کی روح قرار دیا ہے اس دعا کو۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کو اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کی دعا کو نہ صرف سنتا ہوں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، بلکہ اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں قبول کرنے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ آیت جو ہے یہ بھی آپ دعا مانگنے کی ترغیب میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے دعا مانگنے کی ترغیب میں کوئی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھے تو آپ اس آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ پھیلا کر، یہ MCQ بن جائے گا، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے۔ اور صحابہ کرام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، اور اللہ کے نیک بندے آج بھی اولیاء اعظام جتنے بھی ہیں ان کا بھی دعا مانگنے کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض اوقات MCQ آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے، تو آپ نے آگے اگر MCQ ہو تو آگے آپشن ہوں گے، آپشن کے اندر ہاتھ پھیلا کر ایک آپشن ہوگا، آپ نے وہاں پر ٹک کرنا ہے۔ اور اگر یہ شارٹ کویشچن میں آ جائے تو اس کے آپ نے 3 پوائنٹس بنانے ہیں۔ اس کے کیسے 3 پوائنٹس بنائیں گے کہ آپ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرے نمبر پر کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو رحمتیں عطا کی ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے فلاں فلاں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے اوپر شکر بھی ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو موجودہ وقت میں جو پریشانی یا جو حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں پھر اس کا ذکر فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں اس کا حل طلب فرماتے یا اس حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یعنی دعا مانگنے کا ہمیشہ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اس نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمتیں بھی دی ہیں، اب ہمیں آخر کے اندر یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، یا اللہ اب ہمیں تو اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما، اس مسئلے کا بھی ہمیں حل عطا فرما، یا فلاں چیز بھی ہمیں عطا فرما اپنے خزانے سے۔ تو یہ ہے دعا مانگنے کا سنت طریقہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے دعا کی اہمیت، یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسلامیات کا جو لانگ کویشچن ہے وہ 8 نمبر کا آتا ہے آپ کے پیپرز کے اندر، بھلے وہ راؤنڈ کا پیپر ہو یا ٹرم کا پیپر ہو، 8 نمبر کا آتا ہے۔ تو آپ کی بک کے اندر 1 یا 1.5 پیراگراف لکھا ہوتا ہے، اگر آپ ایز اٹ از لکھیں گے تو شاید پورے نمبر نہ ملیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو آسانی سے اس کی ہیڈنگز بنا دی ہیں۔ جو تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی اہمیت کیا ہے، اس کے میں نے پوائنٹس بنائے ہیں۔ چلیے اس پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہ بنایا عبادت کی روح۔ عبادت کی روح، یہاں سے اہمیت والی ہیڈنگ سے آپ نے اہمیت تو اوپر ہیڈنگ آ جائے گی نا، دعا کی اہمیت، تفصیلی سوال نمبر فلاں، آپ وہاں لکھیں گے دعا کی اہمیت، اس کے بعد فوراً ہی آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے عبادت کی روح۔ تو اس ہیڈنگ کے اندر آپ نے پہلی لائن لکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ یہاں تک ایک لائن اس ہیڈنگ کے اندر لکھیں گے، پھر دوسری ہیڈنگ بنائیں گے رضائے الہی کا سبب، رضائے الہی کا سبب۔ اس کی پریکٹس کر لیں گے، جس طرح میں لانگ کویشچن بتا رہا ہوں آپ نے اسی طرح اس کی پریکٹس بھی کر لینی ہے۔ جہاں تک ہم نے پہلی ہیڈنگ ختم کی تھی، اسی کے آگے ہم نے یہ دوسری ہیڈنگ دے کے شروع کر دینا ہے کہ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ یہاں تک بے حد پیار کرتا ہے، یہاں تک آپ کی دوسری ہیڈنگ مکمل ہو جائے گی۔ پھر دعا کی ترغیب ہم نے تیسری ہیڈنگ لکھی ہے۔ تیسری ہیڈنگ کے اندر آپ نے جو آیت کا ترجمہ ہے وہ لکھنا ہے۔ پھر چوتھی اور لاسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ دعا مانگنے کا سنت طریقہ، جو آخری پورا پیراگراف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے، جو یہاں پر ہم نے MCQ اور شارٹ کویشچن بھی بنائے ہیں، یہی ہیڈنگ جو ہے یہ پورا پیراگراف آپ نے
آخری ہیڈنگ دے کر لکھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح 4 ہیڈنگز بنائیں گے تو یقیناً آپ کو کوئی نمبر بھی نہیں کٹے گا، شرط یہ کہ اس کے اندر املا کے کوئی مسٹیکس نہ ہوں، اور یہ تب ہوگا جب آپ اس کی بار بار گھر کے اندر پریکٹس کریں گے اور اپنی املا کی غلطیاں خود ہی دور کریں گے۔ اگر آپ کو آج کے ہمارے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی دقت ہو تو آپ پرسنل نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے ٹیچر سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔